लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुद दुक्तोर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह हमारे साथ जुड़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सवालात के जवाब देते हैं। तकरीबन जो है 475 हमारी स्ट्रीम 474 हमारी स्ट्रीम हो गई है। 475 नंबर की ये हमारी स्ट्रीम है अल्लाह के शुक्र एहसान से, और बहुत सारे ढेरों सवालात के जवाबात अल्हम्दुलिल्लाह इस स्ट्रीम से दिए जा चुके हैं। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तक़बिल में आप ये देखेंगे कि इंशाअल्लाह जब कभी आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे कोई ना कोई सवाल, उसका जवाब इंशाअल्लाह आपको i+ TV पर ज़रूर मिलेगा, और ऐसे यानी ऐसे उलमा से मिलेगा जो आपको किताब व सुन्नत के मुताबिक आपकी रहनुमाई करेंगे। आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को और भी भाई बहनों तक शेयर करने की कोशिश करें, उनको हमारे इस प्रोग्राम से जोड़ने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह जितने लोग इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाएंगे अल्लाह ताला अज्र तमाम भाइयों और बहनों को देंगे। यकीनन ज़रूरत तो होगी ना, कौन है दुनिया में जिसको सवालात की ज़रूरत नहीं है? हाँ, जिसको अपने मसाइल के हल तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया का हर इंसान जो मुसलमान है, जिसको किताब व सुन्नत की परवाह है, जिसको हलाल और हराम की तमीज़ करना चाहता है, जो उसको ज़रूरत पड़ती है कि वो उलमा से राब्ता करें और अपने मसाइल का हल जाने। तो ये एक बेहतरीन जो है अपॉर्चुनिटी है, एक बेहतरीन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक नेमत है हमारे लिए कि ये प्रोग्राम अल्लाह ताला ने हमें दिया जिससे हम भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। लिहाजा इस फ़ायदे को आम करें, दूसरे भाई बहनों को भी हमारे साथ ज्वाइन करें। आइए बिला ताख़िर मैं शेख मोहतरम को ऐड करता हूँ, इस्तक़बाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शेख इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। तो आज के सबसे पहले गेस्ट हैं मुस्लिम, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। शेख अभी कुछ दिन पहले मैं गया था हज पे, तो वहाँ अराफात में जब था तो क्या हुई कि वो एक बड़ा सा हॉल था, उसमें बहुत सारे हाजी थे और मेरा ख्याल है कि उसमें से ज़्यादातर हनफी थे, कट्टर हनफी। तो अभी जोहर की नमाज हुई तो वहाँ एक इमाम साहब थे, जोहर की नमाज का जब वक्त हुआ तो उन्होंने पूरी नमाज पढ़ी। उसमें तो मुझे कुछ ये नहीं हुआ, मतलब सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि वो तो पूरी नमाज कसर नहीं करेंगे, हनफी है तो हज में भी। तो उन्होंने पढ़ी और क्योंकि वो जमात बड़ी थी तो मैं उनके साथ पढ़ लिया, हालांकि मेरे को पता था कि कसर नमाज ही पढ़ना बेहतर है अराफात में। और लेकिन दिक्कत क्या हुई, उन्होंने जोहर तो पढ़ लिया और असर मिलाया नहीं उसके साथ। अभी क्या कहना है कि असर को भी अब असर के टाइम में पढ़ेंगे, तो फिर मैंने क्या किया, जोहर बस 4 रकात उनके साथ पढ़ी उनके इमामत में पीछे, क्योंकि वो बड़ी जमात थी। असर में जाके 3 लोग और थे, उनके साथ समझ लीजिए 10-15 मिनट बाद पढ़ लिया। तो ये आप असर 2 रकात पढ़ा फिर उन लोगों के साथ, 3 लोगों के साथ। तो इसके बारे में आपसे पूछना था शेख कि इसके इस सिचुएशन के बारे में कि ये ठीक किया कि नहीं? जी शेख। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल 2 मसलों में है, एक जी। तो कसर के मसले में और एक जमा बैन सलातैन के मसले में। इन्होंने बताया कि हज में कोई हनफी इमाम थे, उन्होंने अरफात के अंदर जोहर की नमाज मुकम्मल पढ़ी, 4 रकात, उन्होंने कसर नहीं किया। इसी तरह से उन्होंने सिर्फ जोहर की नमाज पढ़ी, साथ में असर की नमाज को जमा भी नहीं किया, जोहर और असर को जमा नहीं किया। ये दोनों बातें ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ हैं। सुन्नत इसके बरअक्स है। सुन्नत क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के अंदर कसर किया, यानी जोहर की नमाज को 2 रकात पढ़ा और असर की नमाज को भी 2 रकात पढ़ा। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के अंदर जमा बैन सलातैन किया, यानी जब जोहर का टाइम हुआ
تو ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے 2 رکعت عصر کی نماز بھی پڑھی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے جمع بین الصلاتین کیوں نہیں کیا، جبکہ احناف کا مذہب یہ ہے کہ جمع بین الصلاتین یہ صرف 2 مقام پر کرنا جائز ہے، ایک تو عرفات کے اندر، دوسرا مزدلفہ کے اندر. جبکہ جمع بین الصلاتین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اگر آپ گھر میں بھی ہیں تو کچھ اسباب، کچھ آزار ایسے ہیں جن کی وجہ سے گھر میں بھی جمع بین الصلاتین آپ کر سکتے ہیں. سفر میں آپ ہیں وہاں پر بھی جمع بین الصلاتین ہے. لیکن احناف کا مذہب یہ ہے کہ جمع بین الصلاتین صرف عرفات اور مزدلفہ میں ہے. اب انہوں نے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حنفی امام تھے، انہوں نے اپنے مذہب کی بھی مخالفت کی، سنت کی تو مخالفت کی. وہ مقلد ہوتے ہیں، اگر اپنے مذہب کی تقلید ہی کرتے تب بھی انہیں جمع بین الصلاتین کرنا چاہیے تھا. تو انہوں نے بہرحال جو کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، اگر انہوں نے اتمام کیا، مکمل پڑھا تو آپ نے مکمل پڑھا، ان کے ساتھ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. انہوں نے جمع نہیں کیا اور آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے بعد میں جمع کیا، یعنی جب وہ جماعت ختم ہو گئی تو آپ نے دوسری جماعت کے ساتھ جمع کیا. آپ نے بہتر کیا، یہی طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. بہتر یہ تھا کہ آپ کو کوئی ایسی جماعت ملتی جو قصر بھی کرتی اور جمع بین الصلاتین بھی کرتی، لیکن آپ نے بہرحال ان کے ساتھ نماز پڑھا، کیونکہ وہ مکمل پڑھ رہے تھے اس لیے آپ نے مکمل پڑھا، لیکن بعد میں آپ نے جمع کر کے یہ بہتر کیا. جی شکریہ شیخ. شیخ دوسرا سوال ہے کہ میں نماز میں جو پڑھتا ہوں شیخ، اکثر جب امام کے پیچھے تو تحیات درود شریف آخری جب رکعت میں بیٹھتے ہیں تو تشہد اور جی درود شریف پڑھنے کے بعد اور باقی جو دعائیں ہیں وہ پڑھنے کے بعد میں قرآن شریف کی وہ دعا پڑھتا ہوں شیخ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ یا پھر ربنا اغفر لی ولوالدی، تو وہ پڑھتا ہوں. تو اگر اس کو ہر فرض نماز یا ہر سنت نماز میں پڑھا جائے آخری تشہد میں تو کیسا ہے شیخ؟ دیکھیے، قرآن کی وہ آیتیں جن میں دعا ہے، جن میں دعائیہ کلمات ہیں، اگر کوئی نماز کے اندر تشہد میں یا سجدے میں ان آیتوں کو پڑھتا ہے جن میں دعائیہ کلمات ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ پڑھنا چاہیے. یہاں پر قرآن یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آیتیں، یہ بطور تلاوت نہیں ہے بلکہ بطور دعا ہے اور اس کو پڑھنا جائز ہے. جیسے آپ نے بتایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور بہت ساری آیتیں ہیں. تو اگر ان آیتوں کو بطور دعا آپ تشہد میں پڑھتے ہیں تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے. تو اس کو ہر فرض نماز میں پڑھنا کہیں یہ بدعت تو نہیں ہوگا نا بالکل شیخ؟ کبھی پڑھا بالکل کبھی نہیں بدعت ہے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق طور سے کہا کہ جب سجدے میں رہو تو کثرت کے ساتھ دعا کرو، جب تشہد میں تشہد کے اذکار سے فارغ ہو جاؤ تو دعا کرو، وہ دعا جو تمہیں پسند ہے وہ دعا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ کبھی کبھی کرو یا جو ہے فرض میں کرو نفل میں نہ کرو، مطلق طور سے آپ نے تشہد کی بات کی. تو جب بھی آپ تشہد میں ہوتے ہیں آپ ہر تشہد میں پڑھ سکتے ہیں، بالکل بدعت نہیں ہے، عین سنت کے مطابق ہے. بہت بہت شکریہ شیخ. السلام علیکم. بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ بھائی. اور اس کے بعد میں اگلے گیسٹ ریاض کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں ریاض بھائی. جی ریاض، میں نے آپ کو ایڈ کیا، جلدی سے انمیوٹ کرو اور اپنا سوال پوچھیں. اس کے بعد عبدل تیار رہیں گے. ریاض جلدی سے انمیوٹ کریں بھائی. ٹھیک ہے، شاید بھائی اویلیبل نہیں ہے. عبدل میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، ایک بھائی جو ہے عمرے کا آفر کے نام سے ایک پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں. جی تو وہ پروڈکٹ جو ہے 2000 کسٹمر خریدیں گے تب جا کے یہ جو عمرے کا آفر جو ہے وہ اس ڈیٹ میں وہ آن لائن میں ریویل کریں گے کر کے بول رہے ہیں. 2000 آدمی کسٹمر رہیں گے، 2000 کسٹمر پورے ہو جائیں گے تو کوپن لگا کے ایک ایک کوپن میں ایک ایک کا نام لگا دیں گے
लिख देंगे समझ और वो कूपन निकाल के जिसका नाम आएगा वो 2 आदमी को उम्रा के लिए फ्री होने भेजेंगे बोले हैं। तो इसमें शामिल होना कैसा है? नियत ये है कि उम्रे में ताकि फ्री में अटेंड हो जाए। जी ठीक है, वाज़ेह है सवाल। सवाल जो मैं समझा हूँ उसको रिपीट कर देता हूँ ताकि सवाल समझने जी में शेख। गलती तो ना हो मुझसे। सवाल इनका ये है कि कोई आदमी है जो कोई प्रोडक्ट बेच रहा है और उस प्रोडक्ट पर एक ऑफर रखा है। उसने ऑफर ये रखा है कि जब 2000 कस्टमर खरीद चुकेंगे उस प्रोडक्ट को तो उन 2000 कस्टमर्स के दरमियान कुरा करेगा, वो कुरा अंदाजी करेगा और जिसमें नाम जिन कस्टमर्स का नाम निकलेगा उनको फ्री में उम्रा कराएगा। ये मैं समझा हूं भाई के सवाल से। तो क्या उस प्रोडक्ट को खरीदना इस गरज से कि हो सकता है मेरा उम्रे का चांस निकल आए, क्या उसको खरीदना जायज है कि नहीं? कुछ शर्तों के साथ जायज है, कुछ शर्तों के साथ जायज है। पहली शर्त यह है कि वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है उस ऑफर की वजह से उस प्रोडक्ट की कीमत के अंदर इजाफा नहीं होना चाहिए। यानी प्रोडक्ट की जो मार्केट वैल्यू है, जो मार्केट में जितने में वो प्रोडक्ट बिकता है उतने में ही बेचे, उस पर इजाफा ना करे क्योंकि वो ऑफर दे रहा है। क्योंकि अगर वो इजाफा कर रहा है, मान लीजिए 1000 का प्रोडक्ट है मार्केट में और वो 4000 का बेच रहा है, क्योंकि एक ऑफर है, आप किसी कस्टमर का नाम निकल सकता है। अब ये जो 3000 का उसने इजाफा किया है, कस्टमर ये 3000 जायद क्यों दे रहा है उसको, बजाय इसके कि कहीं और से खरीद लेता, उससे क्यों खरीद रहा है? 3000 जायद क्यों पे कर रहा है? क्योंकि कस्टमर को लगता है कि हो सकता है मेरा चांस निकल आए। अब ये गोया कि 3000 रुपया वो चांस के लिए दे रहा है, क्यों, वरना तो उसे वो 1000 में मिलता। तो 3000 रुपया वो ज्यादा इसलिए दे रहा है कि चांस ले रहा है। अब उसका चांस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, और ये जुआ है, ये जुआ है। तो पहली शर्त यह है कि प्रोडक्ट की कीमत में उस ऑफर की वजह से इजाफा नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि जो आदमी वो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसका मकसद वो जो ऑफर है उस ऑफर में शरीक होना नहीं होना चाहिए, बल्कि हकीकत में उस आदमी को उस प्रोडक्ट की जरूरत है। ऑफर तो बाई चांस मिल गया है, असल मकसद उसका उस सामान को खरीदना है। ऑफर उसको बाई चांस मिल गया, आ गया तो आ गया, वरना कोई बात नहीं, उसे उस प्रोडक्ट की जरूरत है। क्यों ये शर्त क्यों है? अगर उस आदमी को उस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद भी उसे खरीद रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका मकसद वो प्रोडक्ट नहीं है। 1000 रुपया जो या 4000 रुपया वो जो पे कर रहा है उस प्रोडक्ट के लिए नहीं पे कर रहा है, बल्कि उस ऑफर के लिए पे कर रहा है। गोया कि प्रोडक्ट दरमियान में सिर्फ एक हीला है। तो अब प्रोडक्ट को दरमियान से निकाल दीजिए। जब प्रोडक्ट को आप दरमियान से निकाल देंगे तो क्या बचेगा कि 4000 रुपया वो पे कर रहा है कि मेरा चांस आ सकता है। अब 4000 रुपया वो चांस लेने के लिए पे कर रहा है, चांस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये जुआ है। तो ये दो बुनियादी शर्तें हैं, अगर ये दोनों शर्तें पाई जाएं तो वो प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं। जी भाई अब्दुल भाई। जी सर, वो प्रोडक्ट मैं पहले सुनते भी आ रहा था, लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं दिया। अब ये ऑफर गया तो मैं उस प्रोडक्ट पे ध्यान दिया हूँ कि वो प्रोडक्ट खाने से भी मेरे को फायदे हैं, तो ये फायदा भी मिल जाएगा और ऑफर भी मिल जाएगा करके ये नियत रखूंगा। तो क्या ये दुरुस्त है? भाई मैंने बहुत क्लियर अंदाज में आपको बता दिया। अब ये फैसला आप ही कर पाएंगे कि क्या हकीकत में वो आप उस प्रोडक्ट के लिए खरीद रहे हैं या आपका मकसद उस रेस में शामिल होना है। अगर मकसद उस रेस में शामिल होना है, वो प्रोडक्ट आपको, अच्छा ये बताइए कि क्या उस प्रोडक्ट की वही कीमत है जो मार्केट में है? जी वही कीमत है। अगर जरा सा आप बता सके वो प्रोडक्ट क्या है? तलबीना है। तलबीना है। हाँ। क्या वो तलबीना मार्केट में भी उसी रेट में मिलता है?
ہاں جی، 1 kg 1000 روپے ہے. 1 kg 1000 روپیہ، اور آپ کو 1 kg خریدنا ہے. جی. اب آپ یہ بتائیے کہ کیا اس سے پہلے بھی تلبینہ آپ کبھی خریدتے رہے ہیں، کھاتے رہے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں. کبھی نہیں، ہے نا. اب آپ خود جی. فیصلہ کیجئے کہ جو چیز آپ کبھی نہیں کھاتے رہے ہیں، اب آپ اس کو کیوں خرید رہے ہیں؟ کیا حقیقت میں اب آپ کو اس کی ضرورت ہے؟ کیوں؟ یا وہ پروڈکٹ کی جو اس کی آفر کی جو چمک ہے اس کے لیے تلبینہ کھانے کا شوق ہو گیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا شیخ کہ مطلب مجھے پتا نہیں تھا اس تعلق سے، اور میں خریدتا بھی نہیں تھا، کھاتا بھی نہیں تھا، لیکن ایسا ہوا کہ کسی نے اس کے فوائد مجھے بتا دیے، بھائی تلبینہ کھانے سے اتنا فائدہ ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر میں سوچوں کہ چلو دونوں مل آ جائے گا، وہ فائدہ بھی ہو جائے گا اس سے، بالکل اور کبھی چانس لگا بالکل. تو عمرہ بھی مل جائے گا. اگر حقیقت میں ایسا ہے کہ اب جی آپ کو اس کا فائدہ پتا چلا ہے اور اب آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں حقیقت میں، لیکن یہ جی، فیصلہ آپ ہی کر پائیں گے، ہے نا. صحیح بات ہے. نیت کا فیصلہ انسان خود آپ کر کا پائے گا. دل بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ آپ کیوں خرید رہے ہیں. اگر جی جی حقیقت میں اس کی ضرورت آپ کو ہے، اس لیے خرید رہے ہیں، تب کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے شیخ. جی عبدل بھائی، مجھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی سے ایک چھوٹا سا سوال ہے. بزرگ عورت کا مطلب 70-80 سال بزرگ عورت جو غیر محرم ہے، ان کا میت کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں کیا؟ مطلب میت عورت ہے یا میت مرد ہے؟ میت عورت ہے. عورت ہے. نہیں دیکھ سکتے. شکریہ دیکھیے، شیخ. یہ عورت کی کرامت ہے، عورت کی عزت ہے ہمارے دین میں، اسلام میں. چاہے وہ جوان ہے یا بزرگ ہے، اس کی عزت، جوان تھی تب بھی اس کی عزت ہے، بوڑھی ہو گئی تب بھی اس کی عزت ہے، نہیں دے سکتے. شکریہ شیخ. جی بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالصمد، آپ اپنا سوال کریں بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میں وہی جو مسلسل 3 دن سے نکاح کے بارے میں سوال جواب کر رہا ہوں. جی شیخ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنے تایا سسر سے میں نے بات کی اس بارے میں، تو وہ جی مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ اس طریقے سے جواب دیں گے. وہ حنفی مذہب کے کٹر مقلد ہے نا، تو انہیں میں نے بتایا کہ معاملات ایسے ایسے ہیں صحیح طریقے سے، تو وہ کہہ رہے کہ وہ یہ بات ماننے سے قاصر ہے کہ نکاح کے اوپر نکاح میں کیسے کروا دوں دوبارہ. ہو چکا، گواہ 4 تھے، قاضی نے پڑھا دیا، ہو چکا، ہم راضی ہیں، بس بات ختم کرو. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. آپ ان سے بتائیے، اور چاہے آپ ممکن ہو تو ان کو یہاں لائیے، ہم ان کو یہ بات بتائیں کہ جب وہ نکاح ہوا تھا تو آپ کی اجازت یا رضامندی شامل نہیں تھی، اس وجہ سے وہ نکاح نہیں ہوا شرعی طریقے سے. اب جب آپ راضی ہیں تو نکاح کی تجدید میں کیا مذائقہ ہے؟ آپ وہاں حاضر نہیں، بھی مت ہوئیے، آپ کسی کو اپنا وکیل بنا دیجئے. وہ کچھ بھی ماننے سے ان کا مطلب وہ کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں کہ بس بول رہے اس بارے میں. وہ اصل میں وہ بزرگ ہیں اور ان سے کانٹیکٹ اتنی جلدی ہو بھی نہیں پاتی. 10 بار کال کرنے کے بعد 2 دن بعد ان سے میری بات ہو پائی ہے. تو وہ میں نے بولا کہ چلے آپ ایک کام کریں، آپ قاضی کو ذمہ داری دے دیجئے. تو وہ کہہ رہے کہ نہیں، میں کیسے کس کو دے دوں، ہو گیا سو ہو گیا، بس بات ختم کرو. وہ یہ کہہ رہے ہیں. مطلب بھائی یہ تو ہر دھرمی والی بات ہوئی. جب آپ راضی ہو اتنا بول دو، ہاں میں راضی ہوں، جو بھی ان سے ملنے جائے یا جو وہ بھی ان سے بات وہ کرے اس سے سوچ رہے ہیں کہ بول ان دیں کو کہ میں گناہ نہ راضی ہو ہوں. جائے. جی وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان سے ڈبل نکاح کا گناہ نہ ہو جائے، جبکہ ان کے نظر میں یہ جائز ہے، اس لیے وہ بھائی دوبارہ اجازت نہیں دے رہے. یہ ڈبل نکاح نہیں ہو رہا ہے. جو غلطی ہوئی ہے اسی غلطی کو کریکٹ کیا جا رہا ہے. وہ نہیں مان رہے نا شیخ، ان کے نظریے میں یہ صحیح ہے، میں تو صحیح سمجھ پا رہا ہوں. میں ان سے ریکویسٹ بھی کر چکا ہوں کافی مرتبہ. ان کا جواب یہی ہے کہ آپ جو ہو گیا سو بس ہو گیا، اب زندگی گزارو. سنیے، آپ کسی کو لے کے ان کے پاس جائیے، کسی ذمہ دار آدمی کو، ذمہ دار سے مراد جو معتبر آدمی ہو کوئی، اگر وہ وہاں پہ اس کے سامنے کہہ دیتے ہیں کہ میں راضی ہوں، تو پھر وہ ذمہ دار آدمی آ کر کے آپ کا نکاح کروا دے. شیخ کیونکہ اصل جب میں انہوں ابھی نے ایسے میرے طرف سے بھی کوئی بھی نہیں ہے نا، میرے طرف سے بھی کوئی ذمہ دار نہیں ہے، میری ارے دنیا بیگم کی میں طرف کوئی سے بھی آپ کو کوئی نہیں ملتا ہے. نہیں ہے بھائی، ایسا ارے ضروری کوئی تھوڑی ہے کہ کوئی رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو.
شیخ اصل کوئی میں دوست ہو، کوئی کوئی آپ کے علاقے کا کوئی جان سمجھدار آدمی ہو. میرے بھائی دنیا میں آپ کو 2-4 لوگ نہیں ملتے ہیں اور ان کے سامنے وہ کہہ دے میں راضی ہوں، اس کے بعد آپ نکاح کر لیجئے. شیخ میں ادھر ہوں نا، وہ ان سب چیزوں سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے. وہ ویسے بھی ذمہ داری اٹھاتے نہیں تھے شروع سے، ابھی بھی اس چیز سے پیچھے بھاگ رہے. اور میرے نظر میں ایسا کوئی ابھی ہے نہیں، کیونکہ میں باہر ہوں اور وہ لوگ کراچی میں. دیکھیے اگر وہ مجھے ہی جانا راضی ہیں پڑے نا، گا. اگر وہ راضی ہیں اور ان کی اس رضا مندی کے گواہ کچھ لوگ ہیں، جیسے معاملہ آپ کا ہے، آپ کہہ رہے ہیں، اگر کچھ جی لوگ اس رضا مندی پر گواہ ہو کہ ہاں وہ راضی ہیں، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کا مطلب انہوں نے اجازت دے دیا ہے، اب کوئی نکاح اس کا کروا سکتا ہے. شیخ یہی بات ہے نا، وہ میں جھوٹ نہیں بولا، اللہ کو گواہ رکھ کے کہہ سکتا ہوں، اس چیز سے نہیں انہوں نہیں نے میں اجازت ان کی طرف سے ہے. میں شیخ لیکن آپ یہ کوئی نہیں ایسا کہہ رہا شخص ہوں نہیں ہے آپ بیچ غلط میں، ہیں. ایسا کوئی شخص بیچ میں نہیں ہے جو وہ ان کی طرف سے میں لے کر آ سکوں. وہ کانٹیکٹ پہ بھی نہیں آنا چاہ رہے، دیکھیں یہ بھائی، مسئلہ ہے. میں بتاؤں، اگر آپ کے آس پاس میں کوئی اچھا عالم دین ہو نا، تو آپ اس سے مل کر کے آمنے سامنے مسئلہ حل کروائیے. آپ کے مسئلے کا حل شیخ موجود ہے، آپ پریشان مت ہوئیے. آپ کے مسئلے اگر شیخ وہ اس کے لیے راضی مجھے ہیں اور اپنی زبان سے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں راضی ہوں، آپ نکاح کی تجدید کر لیجئے بس. اب یہ جو نکاح ہوگا گویا ان کی رضامندی لینے کے بعد یہ نکاح ہو رہا ہے. شیخ تو وہ راضی، وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ راضی ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ اگر میں اپنے جو قاضی ہیں ان کو ذمہ داری دے دوں، ان کی طرف سے ایسا ہو جائے گا، کیونکہ میں گواہ ہوں کہ وہ ہاں راضی ہیں، وہ اس چیز سے کوئی انکار نہیں کر رہے ہیں. ہاں، آپ لیکن قاضی وہ کو ان بتا کو دیجئے، وہ آپ وہ قاضی کو آمنے بتا سامنے وہ دیجئے. ان سے رابطہ نہیں کر رہے ہیں، نہ کال پہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں، نہ آمنے سامنے کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ بس جو ایسا ہو ہے جب گیا میں راضی ہوں. آپ بات کریں تو قاضی صاحب کو سنا دیں کہ دیکھیے ان کو راضی کال ہیں. لگا شیخ کر وہ کے ایک بار بات کروا دیں. بزرگ انسان ہیں، ان کے بچوں کے موبائل پہ 10 بار کال کرنے کے بعد ان سے رابطہ ہو پایا. ابھی کبھی ہو پائے گا کہ نہیں، اس کا بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. میں بہت ایک آخری بار پریشانی آپ میں ہوں اس کوشش چیز کر کو لیں. لے کے. آپ کوشش کر لیں، اگر وہ آ جائے کال پہ تو آپ قاضی کو یا جو بھی نکاح خواہ ہے اس کو آپ بتا دیں کہ دیکھیے راضی ہیں، اب تجدید کر دیجئے. اور اگر وہ نہیں آئے تو دوبارہ آپ نکاح پڑھائیے، کیونکہ اب آپ کو یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ وہ راضی ہیں. جی یہی ٹھیک بات ہے. وہ بہت مطلب سختی سے اس چیز کا جو نا وہ کر رہے ہیں، پیچھے بھاگ رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ جو ہو گیا اب شرمندگی کی والی بات ہے، دوبارہ تم اس طریقے سے باتوں کو اٹھا رہے ہو. جب قاضی نے کروا دیا، ہمارے مذہب میں ہو جاتا ہے، تو تمہارے مذہب مطلب مسلک میں نہیں ہوتا تو تم کر لو. ہاں، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ کر لو، میں صرف یہ چاہتا ہوں نا کہ اس بات کا گواہ صرف آپ نہ رہیں، کوئی اور بھی اس کا گواہ جی رہے، جو مطلب وہ گفتگو جو آپ کی ہو رہی ہے کوئی اور بھی سنے کہ ہاں انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا ہے، اس کے بعد آپ کر لیں نکاح. وہ اس چیز سے شرمندہ فیل کر رہے ہیں. بھائی شرمندگی تو ان کو اس بات پہ ہونی چاہیے جہاں وہ سنت کی مخالفت کر رہے ہیں. جی یہی بات ہے جی نا شیخ، میں تو بہت پریشان ہوں. میں آج ایک ہفتے سے اس چیز کے لیے میری نیند اڑی چلیے ہوئی ہے. کوئی مسئلہ نہیں، آپ ابھی میں ٹینشن مت کروا کوئی دوں. مسئلہ لیجیے. نہیں. آپ ایک مرتبہ میں کوشش کر لیجیے جیسے ہاں میں نے آپ کو بتایا، اور ورنہ اسی پر اکتفا کیجیے آپ، اور نکاح کروا لیجیے، نکاح کر لیجیے ایک مرتبہ اور جی شیخ یہی، اگر وہ ان سے قاضی دوبارہ کے کرنے کے سامنے یہ بعد بات بھی اگر رکھ. کوئی وہ نہیں ہوتا میں کر لیتا. جی ٹھیک تو ہے، پھر شکریہ. نکاح کی تجدید کر لیجیے. جی وہ میں بارک اپنی اللہ طرف سے خود کروا لوں شیخ، ٹھیک ہے نا. بارک اوکے اللہ. جی جی، جی 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 جی. السلام. بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو ہریرہ، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. جی شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، میرا سوال ہے کہ میں یہاں جہاں رہتا ہوں کلکتہ میں، تو یہ ہر جگہ میں نے ایسا دیکھا ہے کہ یہاں کا جو قبرستان ہوتا ہے شیخ، تو وہاں پہ ایک ٹائپ کا دھندا ہے، یہ لوگ چلاتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ کسی کا اگر اپنے فیملی کا کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کو دفنا دیا گیا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر 3 سال میں وہ قبر کو آپ پھر سے دوبارہ یوز کر سکتے ہیں، کسی اور کو دفنا سکتے ہیں. لیکن جو قبر کے جو قبرستان کے جو متولی ہوتے یا جو اس کے دیکھ ریکھ کرتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ ہر مہینہ ان لوگ کو 1000 روپیہ 1500 روپیہ دے رہا ہے، تو ان کا جو قبر، ان کے جان پہچان کے جو قبر ہے، ان کو وہ ایسے ہی رکھ دیتے ہیں. اور کوئی بھی 3 سال ہو جائے یا 6 سال ہو جائے، کوئی بھی اگر آتا ہے تو بولتا ہے کہ نہیں، یہ قبر جو ہے بالکل تازہ ہے، اس پہ ابھی یوز نہیں کر سکتے. تو وہ ہمیشہ کے لیے چلتے ہی رہتا ہے. تو ایسا کرنا جائز ہے کیا شیخ؟ دیکھیے، یہ جو طریقہ آپ نے بتایا نا دھندا کرنے والا، یہ طریقہ تو بہت باعث شرم ہے. یہ طریقہ، باقی جو شریعت کا حکم ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. اگر کہیں پر کسی آدمی کو قبر میں دفن کر دیا گیا، تو اس وقت تک اس
وہاں پر زمین کھود کے دوبارہ قبر نہیں بنائی جا سکتی دوسرے آدمی کی جب تک اس پرانے والے میت کے جسم کے کچھ بقایا جات موجود ہیں. اگر وہ مکمل طور سے خاک ہو چکے ہیں, مٹی میں مل چکے ہیں, کچھ باقی نہیں ہے, تو وہاں پر دوبارہ قبر بنا کے تدفین کی جا سکتی ہے, یہ جائز ہے. لیکن جب تک اس کے جسم کا کچھ باقی ہے, بقایا جات ہڈی وغیرہ, تب تک نہیں. یہ شرعی حکم ہے. اب یہ جو دھندا چل رہا ہے کہ کسی کا جو ہے بنوا دیتے ہیں, کسی کا پیسہ لے کر کے اس کو جھوٹ بول دیتے ہیں, یہ طریقہ غلط ہے. جی شیخ, ایکچولی وہ میں نے جب پوچھا تھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو بولے کہ نہیں وہ پتہ نہیں کس کون آ کے یہاں پہ مٹی میں دفن ہو جائے گا, اگر اس کے اوپر عذاب ہوتا رہے گا تو جو میرا جو قریبی ہے اس کے اوپر بھی وہ اثر پڑے گا. ایسا کچھ صحیح ہے؟ یہ سب یہ غیب کی باتیں ہیں, اس کو دنیاوی عقل سے سمجھ رہے ہو بھائی. کوئی قبر والا ہے, آپ کو قبر جا کر کے کھود کے دیکھیے, کیا آپ کو عذاب دکھے گا؟ بالکل نہیں. یہ غیب کی بات ہے, عقل سے فیصلہ مت کیجئے. اور اچھا مان لیجئے ایک آدمی ہے, بہت سارے مذہب والے ایسے ہیں جو اپنے مردے کو جلا کے راکھ کر کے اڑا دیتے ہیں, تو اس کو کیسے, کیا آپ یہ مانیں گے کہ اس کو عذاب نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. یا آپ ایسے لیجئے کہ ایک آدمی کی قبر بغل میں ہے, وہ بد آدمی ہے, فرض کر لیجئے کہ برا آدمی ہے, دوسرا اس کے بغل میں ایک نیک آدمی ہے. ایک آدمی جو ہے جنت کی نعمتوں میں ہے قبر میں, اور ایک آدمی کو عذاب ہو رہا ہے, تو کیا ایک دوسرے پر اس کا اثر پڑے گا؟ بالکل نہیں پڑے گا. جی جی شیخ, جی شیخ. بہرحال وہ جو دھندا چل رہا ہے, وہ دھندا تو بہت ہی خراب ہے, اور لوگ زندوں کے ساتھ تو کرتے ہی ہیں دھندا, یہ تو مردوں کے ساتھ دھندا ہوا, تو یہ غلط ہے. باقی جو شریعت کا حکم ہے وہ یہ کہ اگر اس کے بقایا جات ختم ہو جائے تو وہاں دوبارہ قبر بنائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب اگر ایسا کوئی چاہے کرنا کہ نہیں, میں چاہتا ہوں کہ مطلب یہ قبرستان میں صرف میری امی ہی رہے یا میرے ابو ہی رہے, تو ایسا کرنا, ایسے اس کی وجہ سے ہر مہینہ پیسہ دینا یا ہر سال پیسہ دینا یہ صحیح نہیں ہے نا؟ نہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ جو قبر کا ذمہ دار ہوگا اس کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے, اس ذمہ داری کے ساتھ وہ خیانت کر رہا ہے. ہاں, آپ نے وہ زمین خرید لی کہ میں زمین خرید لیتا ہوں اور پھر میں آگے کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ اس جگہ کو دوبارہ قبر بنائی جائے, بالکل آپ ایسا کر سکتے ہیں. لیکن وہ زمین تو جیسے آپ بتا رہے ہیں وہ تو عام لوگوں کی زمین ہے آپ کے کہنے کے حساب سے, تو وہ جو آدمی ذمہ دار ہے وہ اس امانت کا تقاضا یہ ہے کہ سب کے ساتھ وہ یکساں سلوک کرے. جی جی شیخ, مطلب ایسا سب کرنے والوں کا نا شیخ, مطلب آپ دیکھیں گے نا قبروں سے متعلق خصوصاً ہمارے یہاں ہندوستان میں عجیب چیزیں پائی جاتی ہے. آپ دیکھیں گے قبرستان میں جانے کے بعد وہ قبر کے اوپر بارش سے نہ بھیگے اس کے لیے پلاسٹک ڈالے ہوتے ہیں, یعنی قبر کے اوپر وہ پلاسٹک ڈالے ہوتے ہیں تاکہ بارش کے پانی سے نہ بھیگے, اور بعد میں اسی پلاسٹک کو ہٹا کر کے پھر اوپر سے پانی ڈالتے ہیں وہ لوٹوں سے بھر بھر کے. ایسے لوگوں کو کیا کہا جائے, مطلب عجیب تصورات ہے قبر سے متعلق ایک دم. وہ اپنے دل کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں. دیکھیے اگر انسان نیک ہے, صالح ہے, نیچے وہ زمین کے اندر مٹی میں دفن ہے, اگر نیک صالح ہے تو وہ انشاءاللہ جنت کی نعمتوں میں ہوگا. ہاں, آپ کے اوپر پانی ڈالنے سے یا اوپر سے پلاسٹک ڈال دینے سے وہ بھیگے نہیں, کچھ نہیں ہوتا ہے. میں ام زمر کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. جی ام زمر جلدی سے اپنا سوال کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال ایک دعا کے تعلق سے ہے جو انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, تو اس میں شیخ واخلف لی ہے یا وخلف لی ہے, اور وخلف لی, وخلف نہیں, وخلف. جی اب کی آواز کٹ رہی ہے سسٹر. جی بولیے. اللہم اجرنی ہے یا اللہم اجرنی ہے؟ اللہم اجرنی. آواز آ جی جی آ رہی ہے. آپ کو آواز آئی اجرنی شیخ ہے؟ کی؟ دیکھیں اللہم اجرنی یا اللہم اجرنی, دونوں طرح سے, اللہم اجرنی یا اللہم اجرنی. ٹھیک ہے. اور وہ وخلف لی ہے نا شیخ؟
कि वक्लिफली बोले? लाम के कसरा के साथ, लाम के जेर के साथ, वो अखलिफ ली खैरम मिनहा, लाम के जेर के साथ कसरा। किसी भी परेशानी में तकलीफ में पड़ना है ना शेख ये दुआ? जी बिल्कुल। ठीक है, बहुत जज़ाकल्लाह शुक्रिया। खैर। शेख एक बारक सवाल कर लूं? 2 हो गए सिस्टर, इंशाल्लाह अगली स्ट्रीम में ले लीजिएगा। एक ही तो हुआ शेख। 2 हुआ, एक वखलुफली हो गया, एक अल्लाहुम्मा अजुरनी हो गया। कर लीजिए, कर लेने दीजिए शेख, कर लेने दीजिए। ठीक है, कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए। शेख आपने जो अभी किसी भाई ने सवाल किया था कि कोई किसी औरत मतलब ज़ईफ है तो हम देख सकते हैं या नहीं मैयत को, लेकिन हमारे यहाँ शेख ये मतलब मामूल बना हुआ है कि हर मैयत में, जेंट्स की मैयत में औरतें भी शामिल होती है और लेडीज के मैयत में मर्द लोग भी आते हैं, तो बारी बारी से शेख सबको दीदार किया जाता है, कराया जाता है वहां पर, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए बहन, दोनों का हुक्म अलग अलग है। औरत के लिए जायज है कि वो अजनबी मर्द को देख सकती है। हम अभी जिंदों की बात कर रहे हैं, हम जिंदों की बात कर रहे हैं। औरत अजनबी मर्द को देख सकती है, मर्द को पर्दा नहीं करना है। अगर ये होता कि औरत अजनबी मर्द को नहीं देख सकती, तो जिस तरह से औरत को हुक्म दिया है शरीयत ने कि वो चेहरा ढक के चले बाहर, उसी तरह मर्दों को भी कहा जाता कि चेहरा ढक के चलो, क्योंकि बाहर औरतें भी हैं, देख लेंगी आपको। ऐसा मर्दों को नहीं कहा गया। तो औरत मर्द को देख सकती है, बस एक शर्त के साथ। वो शर्त ये है कि उसमें फितने का खौफ नहीं होना चाहिए। ऐसी नजर से नहीं देख सकती है जिसमें फितना है, उस नजर से नहीं देख सकती। बाकी नॉर्मल औरत मर्द को देख सकती है, मर्द औरत को नहीं देख सकता। अब यही मसला मुर्दों के बारे में आएगा। अगर कोई औरत मुर्दा मर्द को देख रही है तो ये जायज है, क्योंकि वो जिंदा हालत में देख सकती है तो मुर्दा हालत में भी देख सकती है। लेकिन कोई मर्द किसी मुर्दा औरत को नहीं देख सकता है, क्योंकि वो जिंदगी में नहीं देख सकता तो मरने के बाद भी नहीं देख सकता है। अब अगर आपके यहाँ ऐसा चलता है, औरतें मर्दों को देखती हैं, तो इसमें इंशाल्लाह कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन मर्द औरतों को देखते हैं, ये गलत है, नाजायज है। शेख मैंने सुना था कि मतलब जेंट्स के मैयत में भी औरतों को नहीं जाना चाहिए, इतना जरूरी नहीं है करके, ये बात सच है? मैंने देखने की बात किया है। देखिए, देखना या जाना कई तरह हो सकता है। एक तो जाना ये है कि वहां अक्सर तो भीड़ लगी होती है ना। भीड़ इस तरह से लगी होती है कि लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होते हैं। अब अगर ऐसा माहौल है और औरत जा रही है किसी मर्द मैयत को देखने, तो बिल्कुल नहीं इजाजत है, क्योंकि वहां पर जो है इख्तिलात हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा कोई इंतजाम है कि वहां सेपरेट तरीके से औरत मैयत को देख सकती है, इख्तिलात वगैरह नहीं हो रहा है, तो जा सकती है। लेकिन इस तरह नहीं जा सकती है कि मर्दों के साथ इख्तिलात करते हुए मर्द भी जा रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है और वहां औरत भी जा रही है। ये तरीका नहीं सही है। मैंने देखने की बात की है कि देखना जायज है औरत के लिए मुर्दा मैयत को। तो शेख क्या मैं अपने मतलब घर वालों को वसीयत कर सकती हूँ कि मेरा जब भी इंतकाल हो तो कोई गैर महरम को ना दिखाया जाए करके? बिल्कुल कर सकती हैं। हर अच्छे काम की वसीयत इंसान अपने घर वालों को कर सकता है, और ये भी अच्छा काम है। जज़ाकल्लाह खैर शेख। शेख अरशद, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये क्लिप को आप शॉर्ट क्लिप बना के अपलोड कीजिएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जी जी, इंशाल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अफजल, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, जल्दी से अपना सवाल करें। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू से। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि जैसे मैं पहले वही सवाल किया था कि मैं इमाम हूँ, तो जैसे कोई नमाज पढ़ने नहीं आता है, अकेले ही पढ़ना पड़ता है, तो ऐसे कि जैसे स्कूल में कुछ बच्चे पढ़ते हैं तो वो लोग मतलब ज़ोहर के टाइम में आते हैं, जैसे 12:33 पे वक्त शुरू हो जाता है, लेकिन वो लोग 1:40 पे आ जाए और मैं पहले ही नमाज पढ़ लेता था। तो क्या मैं उन सब को लिए, वो लोग बहुत मेरे जमात आते हैं मतलब, तो मैं उन लोगों के लिए इंतजार करूँ से कि या क्योंकि ताखिर हो रहे बहुत, 1:40 पे आ रहे हैं और जमात टाइम 12:40 बजे शुरू हो जाते हैं, तो मैं इंतजार करूँ से कि अकेले ही पढ़ लूँ, वो लोग आएंगे तो पढ़ के चले जाएंगे, क्या करूँ? देखिए, जोहर की नमाज का वक्त काफी लंबा होता है, उसका टाइम। तो अगर आपको पता है कि वो लोग लेट से आएंगे, उनके स्कूल वगैरह का मसला हो सकता है, तो जी आप सर, थोड़ा मैं सा पूछा भी हूँ से। जी हाँ, जी, स्कूल का पूछा हूँ मसला कि है। आप लोग को लंच का टाइम क्या है, तो बोला कि इसी टाइम में हम लोग का लंच टाइम होता है, उससे पहले भी तो मतलब नहीं आ आप सकते थोड़ा वो लोग। आप ताखिर से जी जमात करवाइए,
آپ تھوڑی تاخیر سے, اور اس کو تاخیر نہیں کہیں گے, یہ جائز تاخیر ہے اور یہ مصلحت کے لیے ہے. تو اگر 12:30 بجے وقت ہو جاتا ہے اور آپ 1:30 بجے نماز قائم کرتے ہیں جماعت, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, تو آپ اتنا تاخیر کر لیں تاکہ سارے لوگ جماعت سے پڑھیں. جی سر جی سر. تو اور ایک سوال پوچھ سکتا ہوں سر؟ جی پوچھ لیجئے. ہاں جی, اور ایک سوال ہے سر, جیسے میں امام ہوں تو مسجد میں ہی رہتا ہوں, تو مطلب جیسے بات کر, جیسے مغرب کے ٹائم کے بعد میں مسجد میں ہی رہتا ہوں, تو جیسے گھر سے بات, بیوی سے بات, یا مطلب بات کرتا ہوں تو مسجد میں ہی کرتا ہوں, تو کیا بات کر سکتا ہوں مسجد میں اپنی بیوی سے, یا کوئی بھی بات سے مسجد میں کے اندر کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں انشاءاللہ, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس میں مسجد کے اندر دیکھیے, جی مسجد کے اندر باتوں کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. ایک جی تو سر. حرام چیزوں کے بارے میں بات کرنا, وہ درست نہیں ہے, وہ تو نہ تو مسجد میں درست ہے نہ باہر درست ہے. اور ایک ہوتا ہے عبادت, مستحب چیزوں کے بارے میں بات کرنا, یعنی وہ چیزیں جو عبادت ہیں, طاعت کے تعلق سے ہیں, تو وہ تو بالکل کر سکتے ہیں مسجد کے اندر. اور تیسری قسم ہے مباحات, وہ عبادت نہیں ہے, مباحات, مباح چیزیں ہیں, اس کو کر سکتے ہیں. بس اس میں اتنا زیادہ توسع نہ کریں کہ ایسا لگے کہ مسجد یہ کوئی باہر کی جگہ ہے. قدر ضرورت, قدر حاجت آپ وہاں پہ بات کر سکتے ہیں, اور خاص طور سے آپ اپنی بیوی سے. جی سر, مطلب کوئی بے حیائی کی بات یا کوئی غلط بات نہیں کر سکتے ہیں نا سر؟ بے حیائی کی بات کیوں کریں گے آپ اپنی بیوی سے؟ مطلب سمجھ لیجیے نا ٹھیک ہے بھائی سر. آپ ہر چیز. جی جی ہاں سر, جزاک اللہ سر. بارک مطلب ایسے ہو جاتا ہے کیسے کا, اس لیے. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ ففیر اللہ کو ایڈ کرتا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, میں 2 پوائنٹ پہ آپ کے کمنٹ چاہتا ہوں. شیخ, جیسے 2 دن پہلے میں ایک بھائی کے ساتھ ہم انتظار کر رہے تھے, ایک تیسرے شخص سے ملنا تھا, ملاقات تھی. تو جی شام کو وہ لیٹ ہونے والے تھے, تو 5:30 بجے آنے والے تھے, تو ہم لوگ 4 بجے ساتھ میں بیٹھے تھے. تو جب 4:10 ہو گئے تو میں نے وہ بھائی سے کہا کہ بھائی عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے, چلیے ہم لوگ عصر پڑھ لیتے ہیں, تاکہ ابھی وہ بھائی آ جائیں گے, ہم لوگ بزی ہو جائیں گے. تو انہوں نے مجھ جی سے ایک جملہ کہا, جیسے بھائی اتنے جلدی اول وقت میں صرف شافی لوگ پڑھتے. تو میں نے بولا بھائی یہ جملہ بہت غلط بولا آپ نے, میں آپ کو اس پہ کمنٹ بھیجوں گا شیخ کا. اور میں نے بس اتنا بول کے ان سے بات یہ کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت میں نماز پڑھنے کی تاکید کی ہم کو. اور شیخ ذرا اس پہ بتا دیجیے یہ جملے پہ کہ یہ ان کا کہنا کیسا ہے. اور دوسری چیز, یہ حناف لوگ فجر آخری وقت میں اور عصر آخری وقت میں پڑھتے ہیں, ایسا کیوں کرتے ہیں, یہ ذرا بتا دیجیے تاکہ ان کی کچھ غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائے. جزاک اللہ خیرا شیخ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای العمل احب الی اللہ, کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, الصلاۃ علی وقتہا, وقت پر نماز پڑھنا. وقت پر نماز پڑھنا, اس کا معنی یہ ہے جیسے ظہر کا فرض کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ظہر کا وقت 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک, آپ فرض کر لیجئے کہ 1 بجے سے 3 بجے تک ظہر کا وقت ہے, یا 3:30 بجے تک. اس وقت کے اندر ظہر کی نماز پڑھ لینا, یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے. لیکن اس پورے دوران 1 سے لے کر 3:30 جو ظہر کا وقت ہے, اس میں اول وقت میں پڑھنا یہ آخر وقت میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. یہ صرف ظہر کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, تمام نمازوں کی بات. نماز اول وقت میں پڑھنا درمیان میں پڑھنے سے یا آخر میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. ایک انسان آخر میں پڑھتا ہے, ایک انسان شروع میں پڑھتا ہے. شروع میں پڑھنے والا یہ زیادہ افضل طریقے پر عمل کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ نماز آپ کے اوپر واجب ہے, وہ نماز عبادت ہے, طاعت ہے, اور اللہ رب العالمین کا عمومی حکم ہے کہ عبادت اور طاعت کی طرف مبادرہ کرو, مسابقہ کرو, جلدی سے کرو اس کو. جو چیز آپ کے اوپر واجب ہو گئی ہے, آپ کو نہیں معلوم مستقبل میں کیا ہونے والا ہے, تو اللہ رب العالمین کی عبادت اور طاعت کی طرف سبقت لے جاؤ, جلدی سے اس کو کرو. لہذا
تمام نمازوں کو ان کے اول وقت میں پڑھنا یہ افضل ہے سوائے 2 اوقات کے. وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. ظہر کی نماز جب سخت گرمی کا موسم ہو, سخت گرمی اور دھوپ کا ایک موسم آتا ہے, ان ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابردوا بالظہر, ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. فإن شدۃ الحر من فیہ جہنم, کیونکہ یہ گرمی کی جو سختی ہے جہنم کی وجہ سے ہے, تو ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. تو ظہر کی نماز کو اتنا تاخیر کر کے پڑھو گرمی کے موسم میں, سخت گرمی کے موسم میں, کہ گرمی کی شدت اور اس کی تمازت, اس کی حرارت کچھ کم ہو جائے. تو یہاں پر ظہر کی نماز کو تاخیر سے کر کے پڑھنا افضل ہے. دوسری نماز کون سی ہے؟ اور یہ ظہر صرف گرمی کی بات کر رہا ہوں, جو تاخیر کرنا ہے ظہر وہ گرمی کے موسم میں, ہمیشہ نہیں, ہمیشہ اول وقت میں پڑھنا افضل ہے. دوسری نماز ہے عشاء کی نماز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز کے بارے میں, ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے تاخیر سے آئے, صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے, کافی تاخیر سے آئے, تقریباً آدھی رات کے قریب آئے, اور آپ نے نماز پڑھائی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پر باعث مشقت نہ ہوتی یہ چیز تو میں ان کو کہتا کہ عشاء کی نماز اسی وقت میں پڑھو, یعنی تاخیر کر کے. چونکہ یہ باعث مشقت ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمیشہ عشاء کی نماز کو بہت تاخیر سے کر کے پڑھنا یہ باعث مشقت ہے, لیکن اگر کوئی کر سکتا ہے تو اس کو تاخیر سے کر کے پڑھنا یہ افضل ہے. تو یہ 2 حالات میں یا 2 نمازیں ایسی ہیں جن کو مؤخر کر کے پڑھنا افضل ہے. باقی تمام نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے, اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی کا اختلاف ہے. انہوں نے جو کہا کہ عصر کی نماز کو شافعی لوگ اول وقت میں پڑھتے ہیں, دیکھیے وہ ایسا نہیں کہتے ہیں حنفی. حنفیوں کے ہاں عصر کی نماز کا وقت شروع ہی دیر سے ہوتا ہے, وہ بھی اول وقت میں پڑھنے کو افضل سمجھتے ہیں, لیکن ان کے ہاں چونکہ اس کا وقت اسٹارٹ دیر سے ہوا تو اسٹارٹ ہونے کے بعد وہ اول وقت میں ہی پڑھتے ہیں اپنے حساب سے, ان کے اپنے حساب سے وہ اول وقت میں ہی پڑھتے ہیں, لیکن چونکہ ان کے ہاں اس کا وقت اسٹارٹ ہی تاخیر سے ہوا ہے اس لیے ہم کو لگتا ہے کہ وہ دیر سے پڑھ رہے ہیں. تو ان کے ہاں بھی اول وقت میں ہی پڑھنا افضل ہے. اب ان کا یہ کہنا کہ اول وقت میں شافعی لوگ پڑھتے ہیں یہ بات غلط ہے. تمام مذاہب میں نماز اول وقت میں پڑھنا یہ افضل ہے. یہ الگ بات ہے کہ نمازوں کے اوقات کب شروع ہوتے ہیں, اس میں بعض اوقات میں اختلاف ہے مذاہب کے درمیان. احناف کے ہاں عصر کی نماز کا وقت جب ہر چیز کا سایہ اس کے سائے اصلی کے علاوہ 2 مثل ہو جائے تب ان کے ہاں شروع ہوتا ہے, اس لیے ان کے ہاں تاخیر سے ہوتی ہے نماز, جبکہ یہ قول مرجوح ہے, یہ صحیح نہیں ہے. عصر کی نماز کے شروع ہونے کا جو وقت بتاتے ہیں وہ سنت کے مطابق نہیں ہے. اب آپ نے پوچھا کہ عصر کی نماز کو اور فجر کی نماز کو لیٹ سے کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ لیٹ سے اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے یا ان کو دلیل کی کوئی بہت زیادہ پرواہ ہے کہ ہم اس لیے لیٹ سے پڑھتے ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے مذہب میں ایسا آیا ہے اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے شیخ, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیر. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, ایس کے ثنا, شیخ ثنا, میں آپ کو ایڈ کروں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, میرا یہ سوال تھا کہ کیا ہم اپنے شوہر کو ان کے نام سے بلا سکتے ہیں پیرنٹس کے سامنے یا پھر ایسا روڈ وغیرہ پہ؟ اگر آپ کو کوئی مذائقہ نہ ہو یہ بتانے میں کہ آپ کہاں سے تعلق ہے, تو اگر کوئی حرج نہ ہو تو. ہاں, میں مہاراشٹر ناندیڑ سے ہوں. ہاں, گاؤں مہاراشٹر میں جہاں تک میں جانتا ہوں, میں بھی مہاراشٹر ہی میں ہوں اس وقت, تو یہاں کے کلچر کے بارے میں جو میں نے جانا ہے اب تک کہ یہاں پر عام طور سے عورتیں شوہروں کو اپنے نام سے نہیں پکارتی ہیں. کیوں شیخ, میں غلط تو نہیں سمجھ رہا ہوں؟ جی نہیں, صحیح ہے جی شیخ, میرے شوہر بھی یہی کہتے ہیں کہ نام یہاں سے کا نہیں جو پکارتے. کلچر ہے. تو نام سے پکارنا چاہیے یا نہیں چاہیے, ہماری شریعت اس بارے میں ہمیں یہ حکم دیتی ہے
کہ آپ کے یہاں کا جو کلچر ہے اس کلچر کو فالو کیجئے. اس کا تعلق عبادت سے نہیں ہے, اس کا تعلق عادات سے ہے. کسی کو نام لے کے پکارنا یا کچھ اور کہہ کے پکارنا, اس کا تعلق عبادت سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق عادات سے اور کلچر سے ہے. ہماری شریعت میں حکم کیا ہے ایک بیوی کو کہ شوہر کی عزت کرے, اس کا احترام کرے, اس سے ادب سے پیش آئے. اب اگر آپ کے کلچر میں یہ مانا جاتا ہے کہ شوہر کو نام لے کے پکارنا یہ ادب کے خلاف ہے, احترام کے خلاف ہے, اس کا مطلب یہ احترام کے خلاف ہے. اب اس کلچر میں رہتے ہوئے آپ اس کی بے احترامی مت کیجئے, بلکہ جس کو ادب اور احترام مانا جا رہا ہے آپ اس کو فالو کیجئے. لیکن اگر کوئی فرض کیجئے کسی ایسے کلچر میں ہے کوئی عورت جہاں پہ شوہر کو نام لے کے پکارنا نارمل ہے, اس کو ادب کے خلاف نہیں مانا جاتا ہے, وہاں پہ بے شک وہ پکار سکتی ہے نام لے کے. تو اس میں اصل کلچر کو فالو کرنا ہے, اس کا تعلق عادات سے ہے, عبادات سے نہیں. اور شوہر کی عزت اور اس کے احترام کرنے کا وہاں پر جو طریقہ ہے نام کے سلسلے میں, اس طریقے کو فالو کرے گی عورت. جی شیخ, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم, بہت شکریہ صاحب. جی اس کے بعد جی کیا بولے؟ ایک اور سوال کر سکتی ہوں میں؟ جی پوچھ لیجیے. جی شیخ, جو شوہر ہے وہ تو کہتے نا وہ گھر کا بڑا ہوتا ہے, تو پھر شوہر جو پیسے ہم کو کما کے لا کے دیتے ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے, جی وہ ہمارے پاس ہی ہوتے ہیں کہ تم کو اس میں گھر بھی چلانا ہے, سب کچھ اسی میں کرنا ہے. پھر بعد میں ہمارے شوہر وہ پیسے مانگتے بھی ہم سے ان کی ضرورت کے لیے, تو پھر مطلب ان کی ضرورت کے لیے ہی مانگتے وہ 100-200 روپے جیسے. تو یہاں پہ ہوتا ہے کہ میں دے دیتی ہوں, لیکن میری ساس ہے, میری امی ہے, مطلب میرے سب لوگ جو ہیں وہ منع کرتے ہیں, مطلب کہتے ہیں کہ شوہر کو پیسے نہیں دینے چاہیے ان کو. مطلب میرے ہی شوہر کے لیے ایسا ہے کیونکہ وہ بری چیزوں کے لیے وہ پیسے یوز کرتے ہیں, ٹبیکو وغیرہ جیسے کے لیے. تو میرے ممی اور میری ساسو ممی کہتی ہیں کہ ان کو پیسے مت دو. تو میں اس میں بہت کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ دوں یا نہیں دوں, کیونکہ پیسے وہ کما کے لا کے وہی دے رہے ہیں اور جی رکھنے جی کے لیے مجھے دے رہے ہیں. واضح ہے سوال. جی شیخ. بہن کے سوال سے بات واضح ہے شیخ, جی کہ ان شیخ. کے شوہر پیسہ کما کے جب لا کے ان کو دیتے ہیں تو بطور امانت دیتے ہیں. دینا دو طرح کا ہو سکتا ہے, ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پیسہ لایا ہو اس کو رکھو, جب ضرورت ہوگی تب ہم خرچ کریں گے. اور ایک جی دینا یہ ہوتا ہے کہ یہ پیسہ لو, اب یہ آپ کا ہے, جو چاہو کرو. تو آپ کے سوال سے لگ رہا ہے کہ وہ بطور امانت آپ کے پاس رکھتے ہیں, ایسا نہیں کہ آپ کی ملکیت میں دے دیتے ہیں کہ آپ اس کی مالک ہو گئی, بطور نہیں, میری امانت ہی رکھتے ہیں. ملکیت میں دیتے ہیں, میری ہی اچھا ملکیت میں دیتے ہیں, اچھا, کہتے ہیں اس میں چلیے سے آپ کو جو کرنا ہے کیجیے. چلیے آپ نے کلیئر کر دیا, اچھا کیا. جب وہ پیسہ جو بھی کما کے لاتے ہیں 10, 20, 50 ہزار, لاکھ, 2 لاکھ روپے, جب آپ کو انہوں نے کہہ دیا کہ اب تمہاری ملکیت ہے یہ, اس کے بعد جی آپ اس میں سے ان کو 1 روپیہ دیں یا 10 روپیہ دیں, آپ کی مرضی. اب آپ نہ بھی دیں تو چلے گا کیونکہ آپ کی ملکیت ہے وہ. جب شوہر نے کما کے وہ مال اپنی بیوی کو ہدیہ کر دیا, اب یہ تمہارا. اب وہ شوہر, جی ظاہر ہے اس شوہر کے سامنے ایک ہی راستہ بچا ہے, اور وہ راستہ یہ ہے کہ جب اس کو 10, 20, 50 روپے کی ضرورت پڑے تو بیوی سے مانگے, کیونکہ اب اس کے پاس تو ہے نہیں, وہ دے چکا ہے بھائی, اب وہ جی مالک جی بنا چکا ہے. اور ایسی صورت میں عام طور سے ایسے شوہروں کے پاس یہی ایسا ہی ہوتا ہے, اور ہونا بھی چاہیے, میری بھی یہی رائے ہے کہ ایسے شوہروں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے کہ جب وہ 100 روپیہ بھی مانگے تو بیوی ان سے پوچھے کہ 100 روپیہ تم کیا کرو گے. حالانکہ 100 روپیہ تو بچوں کو بھی دے دیتے ہیں لوگ اس زمانے میں, چھوٹے بچوں کو, لیکن ایسے شوہروں کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ جب وہ 100 روپیہ بھی مانگے تو بیوی ان سے حساب لے کہ 100 روپیہ لے گئے تھے, کہاں کہاں پہ خرچ کیا, ٹوٹل حساب دو, ہے نا. جی تو جب انہوں نے آپ کو مالک بنا دیا, اب اگر آپ چاہیں تو اس میں سے 1 روپیہ بھی ان کو نہ دیں, آپ منع کر سکتے, بھائی آپ نے مجھے دے دیا, میں مالک ہو گئی, اب وہ مال میرا ہے, میں نہیں دوں گی. تو ہاں اگر آپ دینا چاہیں اپنی طرف سے, اپنی مہربانی سے ان کے اوپر احسان کرنا چاہیں تو 150 ان کو دے سکتی ہیں, باقی ان کا کوئی جبر نہیں ہے اس کے اوپر. جی لیکن شیخ پھر بری چیزوں کے لیے پیسے میں دے رہی ہوں تو پھر میں بھی گنہگار ہوں گی نا. ہاں, اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ جو 50 روپیہ میں ان کو دے رہی ہوں, لے جا کر کے اس سے سگریٹ پیتے ہیں جی مثلا, تو ہاں پھر آپ مت مثلاً دیجئے. ہاں, تو آپ کو 50 روپیہ بھی مت دیجئے ان کو, کہیے کہ نہیں جو ہے آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ آپ غلط جگہوں پر خرچ کرتے ہیں.
फिर उनकी जो जरूरत की चीजें हैं वो आप कहीं किसी तरीके से मंगवा कीजिए उनके लिए, कि जैसे बच्चों के लिए मंगवाया जाता है, उनके लिए मंगवा दीजिए कि आपकी जरूरत की चीज है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सारा माल आप मुझे मालिक बना चुके हैं, अब आपका इसमें कुछ भी नहीं है। जी। तो फिर ये मतलब इसमें नाफरमानी भी नहीं होगी, अगर मैं कह दूं कि मैं तुमको 1 रुपए भी नहीं दूंगी तो इसमें मेरी नाफरमानी नहीं होगी। बिल्कुल नाफरमा, जब वो माल आपका है भाई, आप बीवी, ये दुनिया के किसी भी आलिम से आप पूछेंगी तो यही बताएगा कि बीवी का जो उसका अपना माल है, अगर वो शौहर को नहीं दे रही है तो उसकी मर्जी। जैसे मान लीजिए कल को आपने इनकार कर दिया कि मैं राशन के लिए भी पैसे नहीं दूंगी क्योंकि ये तो मेरा है, आपने मुझे दे दिया है, अब शौहर को वो राशन कहीं और से लाना पड़ेगा क्योंकि वो तो उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं, वो दे चुका है, बीवी को मालिक बना चुका है, तो उसे राशन भी फिर लाना पड़ेगा। जैसे आप कल को कहें कि मुझे दवाई की जरूरत है, मुझे खाने की जरूरत है, अब उसको अलग से लाके खाना देना पड़ेगा क्योंकि पैसा तो है नहीं उसके पास, वो दे चुका है, बीवी को मालिक बना चुका है। तो आप चाहें तो ऐसा भी कर सकती हैं कि घर में जो राशन अब लाना है वो राशन आप कहीं और अलग से लाइए क्योंकि आप तो पैसा दे चुके हैं मुझे, और वो जो अल्लाह ताला ने आपको कव्वामियत का हक दिया था आपने ऑटोमेटिक उससे गिव अप कर लिया है, हाथ खड़े कर दिए हैं, आपको कव्वाम नहीं रहना है, आपने वो मुझे बना दिया है, अब आप मुझसे मांग नहीं सकते, अगर मैंने दे दिया तो आपकी मेरी मेहरबानी। सिस्टर ने कहा शेख वो इसके घर के खर्च के लिए ही देते हैं पैसा। भाई उन्होंने हेलो, आवाज आ रही शेख? जी शेख। हाँ, उन्होंने कहा कि वो मुझे मालिक बना देते हैं कि अब तुम मालिक हो इस पैसे की। तो जब उनके सवाल के हिसाब से हम जवाब दे रहे हैं, अगर वो मालिक हो गई उस पैसे की तो अब उसमें से 1 रुपया भी शौहर को ना दे तो ये उनका हक है। अब घर का जो पूरे महीने का खर्चा चलना है वो शौहर को अलग से लाना पड़ेगा, अगर वो ना दे तो ये उनकी मर्जी है क्योंकि उसने मालिक बना दिया है। ठीक है शेख। सानी, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, जल्दी से अपना सवाल पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी फरमाइए। क़यामत के मुतालिक एक क्वेश्चन था जी, कि इंसान जो जब से भी इंसान आदम के ही वक्त से, आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से जो इंसान मर रहे हैं। आपकी आवाज कट रही है भाई। अब मिल रही है? बोलिए। हाँ बोलिए। कि आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से आज तक जो इंसान मर गए, हाँ हाँ, तो वो उसका अभी क्या हो रहा है? उसका अभी क्या होगा? मतलब हो रहा है, मतलब कंटिन्यूअस में क्या है? शेख सवाल ये है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक जितने लोग मर गए हैं उनका क्या हो रहा है अभी, पूछ रहे हो? उनका कुछ लोग नेमतों में होंगे, कुछ लोग अजाब में होंगे, कौन किस में है हमें नहीं पता है, वो सब आलम बरज़ख में है। जो अच्छे लोग हैं वो नेमतों में, जो खराब लोग हैं, बुरे लोग हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वाले लोग, अल्लाह वो अजाब में हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहे अजाब दे, जिसको चाहे नेमत में रखे। यही 2 रास्ते हैं, इन्हीं दोनों में से कुछ एक हो रहा होगा। तो मतलब ये जन्नत और जहन्नुम मिल रहा है मरते ही? जी शेख। पूछ रहे हैं जन्नत और जहन्नम मरते ही मिल रहा है क्या शेख? हाँ, जन्नत और जहन्नम की, जन्नत की नेमतें, जहन्नम का अजाब, बिल्कुल मरते ही या तो जन्नत की नेमतें या जहन्नम का अजाब। तो ये अल अमीन की सूरत जो है 16, उसमें तो वो बोले हैं क़यामत के दिन सबको हम उठाएंगे। क़यामत के दिन उठाया जाएगा शेख जी, सबको, इसका सबको क़यामत के भी दिन है उठाया जाएगा। कुरान की सब लगा हुआ है। तो ये कब होगा? हाँ, ये क़यामत जब कायम होगी तब होगा। इसके बारे में तो मुतअद्दिद आयतें हैं। मतलब आप पूछना क्या चाहते हैं, वो पॉइंट पूछिए ना। मैं उनकी बात नहीं सुन पा रहा हूं, उनसे आप एक सवाल पूछ लीजिए कि उन्होंने मरने के बाद के लिए या क़यामत के लिए क्या तैयारी की हुई है।
इसी तरह वो का सुन एक रहे सवाल, हैं। हाँ एक काउंटर क्वेश्चन मैं कर असल में रहे उनकी हैं आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ बिल्कुल भी। तो अल्लाह मौलाना के नबी साहब, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी आप तरह एक का एक काउंटर सवाल क्वेश्चन पूछा कर रहे गया हैं। था। तो आपने पूछा कि तुमने मरने के बाद के लिए क्या तैयारी की है। जी आप मरने के बाद के लिए तैयारी कीजिए, बाकी अल्लाह रब्बुल आलमीन पर छोड़ दीजिए। नहीं सर, जो आप मेरे आदम क्वेश्चन अलैहिस्सलाम को से लेकर अब तक जा आपका नाम चुके क्या हैं, है? उनके बारे में आप एड्रेस आपसे कुछ भी कीजिए, नहीं पूछा जाएगा, मेरे क्वेश्चन आपसे को आपके एड्रेस बारे कर में लीजिए पूछा ना जाएगा। सर। तो आप क्या तैयारी कर रहे हैं? जी सर आप मेरे क्वेश्चन को एड्रेस कर लीजिए ना। कर कि लीजिए ना, हमने आपके कुरान सवाल की को आयत अडॉप्ट की कर एक लिया, बात आपके कही सवाल का कि जवाब उसमें दे तो दीजिए। कहा गया है कि जी सर। क़यामत के दिन ही हम सबको उठाएंगे, और आप अलग बात बोल दिए कि सब लोग जो है सो मर गया तो उसको जो है सो मिल जाएगा कुछ ना कुछ। शेख वो ये कह रहे हैं कि आपने कहा कि आवाज आ रही है शेख? हाँ जी फरमाइए। हाँ, वो कह रहे हैं कि शेख कुरान कहता है कि क़यामत के दिन सबको उठाया जाएगा, और आप कह रहे हैं कि मरते ही जन्नत या दोज़ख की नेमतें मिल रही है या तो दोज़ख का अज़ाब मिल रहा है, जन्नत की नेमतें मिल रही दोनों है। बातों में कोई कंट्राडिक्शन लग रहा है उनको? क्या कॉन्ट्रडिक्शन? जी मरते ही कब्र में या आलम बरज़ख कहिए, जी जिंदगी तीन तरह की है, एक दुनिया की जिंदगी, एक बरज़ख की जिंदगी, एक आपको आखिरत नहीं की लग रहा जिंदगी। या इनको नहीं तो लग रहा? मरने के बाद हम आलम बरज़ख में जाते हैं। जी आलम जी बरज़ख जी में या तो जन्नत की नेमत मिलेगी या तो जहन्नम का अजाब। उसके जी बाद फिर क़यामत कायम होगी, क़यामत में उठाया जाएगा, फिर वहां पर फैसला होगा। तो इसमें कंट्राडिक्शन कौन सा है? जो कह रहे हैं दोनों बातें सही है, कॉन्ट्रडिक्शन क़यामत में है ना उठाया भी सर? जाएगा और कैसे बरज़ख के कॉन्ट्रडिक्शन है? अंदर। जी कॉन्ट्रडिक्शन कैसे हैं, अभी तो थोड़ा बताएं आप। कॉन्ट्रडिक्शन है कि सर उसको पहला सवाल हम किए कि कोई मर गया जो अभी से आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से अभी तक, तो उनका क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि वो जी अमान के शेख, हिसाब से। उनको कहीं अगली स्ट्रीम में आए। एक काम करिए सानी भाई, अच्छा, कल के स्ट्रीम में पिछली आइए, बार वक्त भी हमको निकलना जो है हमारा हो भगा गया है। दिए और अभी भी भगा रहे हैं। आपको तो हार्ड लास्ट कोर्ट में आते हैं ना मिलता है आप ना हमारा प्रोग्राम? प्रोग्राम 8 बजे स्टार्ट होता है। शेख आप नहीं जज़ाकल्लाहु खैर थोड़ा आपको सा जब ज्वाइन भी होने के लिए हार्ड मैं क्वेश्चन इंतजार मिलता है करूंगा। ना तो आप यही बोलते हैं। अरे मेरे भाई, आप उठ करके आते हो लास्ट में, आप आखिर में आते हो। हमारा प्रोग्राम 8 बजे से शुरू होता है। अगर आपको सवाल करना है तो आप 7:45 बजे आकर के बैठो, वेट करो, आप इंतजार करो, आपका नंबर आएगा, हम आपको ऐड करेंगे। अब आप आखिर में आओगे, टाइम खत्म होने के बाद बोलोगे हमारे सवाल का जवाब दे करके ही जाओ, तो आपने तो आप हमें किसी मुकल्लफ को नहीं नहीं किया लोगे ना इस आप बात का। चलिए किसी को जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। वक्त हमारा हो गया है, तो आज की स्ट्रीम हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह कल की स्ट्रीम में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आपको पता है iPlus TV के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आप तक पहुंचते हैं, दीनी प्रोग्राम्स, इस्लामिक प्रोग्राम्स, रिसर्च प्रोग्राम्स, इल्मी प्रोग्राम्स, ये सारे प्रोग्राम्स को आप तक पहुंचाने में कई अखराजात होते हैं। उलमा जो अपना वक्त देते हैं और बहुत सारे ऐसे कॉस्ट जो बिहाइंड द सीन डिपार्टमेंट्स होते हैं जो उलमा के इल्म को आप तक पहुंचाने में जरिया बनते हैं, जैसे टेक्निकल स्टाफ, एडिटर्स, एनिमेटर्स, सोशल मीडिया स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ। टेक्नोलॉजी का भी कॉस्ट होता है, प्रेमाइसिस कॉस्ट, ट्रैवलिंग कॉस्ट, इक्विपमेंट। एक प्रोफेशनल स्टूडियो को मैनेज करने में, एक टीम को मैनेज करने में बहुत सारे कॉस्ट होते हैं। मैं आपको भी उभारता हूं कि आप भी इस काम में जरूर सपोर्ट करें, iPlus TV में अपना ताउन जरूर पेश करें। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम।